اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کل کا جو حادثہ ہوا ہے، پتہ نہیں کل کا ہے یا آج صبح کا ہے، انجینئر محمد علی مرزا جو پاکستان کے ایک اچھے اسپیکر ہیں، دین کے داعی ہیں اور الحمدللہ فرقہ پرستی سے دور ہیں۔ اب ظاہر بات ہے جب آدمی کی گندگی سے دور ہوتا ہے تو اس کے پیچھے وہ دکاندار، وہ لکیر کے فقیر اور جو فرقہ پرست لوگ ہیں جو اپنا اپنا فرقہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا اندھ بھکت بھی کہتے ہیں، لکیر کے فقیر چلے بس کسی کے پیچھے، تو ایسے لوگوں کو برا لگتا ہے، تو اس میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو یہ چھوٹا سا ویڈیو دکھا دوں انجینئر محمد علی مرزا کا، کہ آج جو میرے علم کی حد تک جو ہم نے کیمرے سے دیکھا، جو میر صاحب نے بتایا کہ باہر جو سیکیورٹی پہ مامور ہمارے پولیس کے نوجوان تھے ایلیٹ کے، انہوں نے کر دیا۔ باقی تفصیلات انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے اور خصوصاً مین میڈیا چینل کے ذریعے پتہ چل جائے گا۔ FIR بھی ظاہر ہے گورنمنٹ خود ہی کاٹے گی۔ بہرحال اس پوری صورتحال میں اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اکیڈمی کے کسی بندے کو کوئی چوٹ نہیں آئی الحمدللہ۔ ایک شاید پولیس والے کے بارے میں آیا کہ اس کے ٹانگ میں کوئی گولی والا معاملہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی شفا دے۔ بہرحال یہ نوجوان لڑکے ہی آپ دیکھ لیں، میرا خیال ہارڈلی کوئی 22-25 سال کا ہوگا یہ لڑکا۔ اب وہ کس دہشت گرد تنظیم سے تعلق رکھتا ہے یہ تو بعد میں ہی پتہ چلے گا۔ بہرحال وہ کوئی ہندو نہیں ہے، کوئی کرسچن نہیں ہے، بدھسٹ میں سے نہیں ہے، کوئی ورگلایا ہوا مسلمان ہے جسے کسی مسلمانوں کے پیشوا نے ورگلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بڑوں کو بھی ہدایت دے اور ان کے فالورز کو بھی ہدایت دے، اور اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو زمین کو ایسے لوگوں سے پاک کرے جو نہ صرف مسلمانوں کی بدنامی کا باعث ہے بلکہ خود اسلام کو ڈاؤٹ فل انہوں نے لوگوں کی نظر میں بنا دیا ہے۔ اور ہم تو ہمیشہ سے اس قسم کے رویوں کے خلاف بولتے آئے ہیں، انشاءاللہ مستقبل میں بھی بولیں گے۔ اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی کرنے سے نہ تو میں نے درس دینا بند کرنا ہے، نہ اکیڈمی کو کسی حوالے سے سیل کرنا ہے۔ یہ اگر کسی کے دماغ میں کوئی چیز ہے تو وہ نکال دیں۔ باقی جو ان کے نظریات کو زد پہنچنی تھی، میری ویڈیوز کی برکت سے آلریڈی پہنچ چکی ہے اللہ کے فضل سے۔ مستقبل میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم پورے پیشن کے ساتھ اپنا موقف رکھیں گے لوگوں کے سامنے، بالکل اور اس علمی جنگ کو علمی طریقے سے لڑنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم کسی قسم کی ایکٹیویٹی جو نان اسٹیٹ ایکٹر کرتے ہیں، خواہ وہ مذہبی جماعتیں ہوں، خواہ سیاسی جماعتیں ہوں، یا ایون اسٹیٹ بھی کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کرے، اسے بالکل غلط سمجھتے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہے علی، اور یقیناً آپ تو مجھے جانتے ہی ہیں۔ بس میری شروع سے بھی آپ کے ساتھ یہی نصیحت رہی ہے، کووڈ میں بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا، روایات کے بھروسے پہ کوئی بھی بات مت کیجیے، روایت کو روایت کی جگہ پہ رکھیے۔ ہماری ذمہ داری ہے قرآن کی دعوت دینا، جو نبی کی سب سے بڑی سنت، مین سنت، ہر نبی کی سنت۔ اب چونکہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، قرآن مکمل ہے، محفوظ ہے، آسان ہے، تو کیا ضرورت ہے اس کے اس سے قصے سنانے کی؟ اب بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے، مسلم، میں منکر حدیث نہیں ہوں، لیکن میرے پاس رسول اللہ کا ایک معیار ہے، اور وہ معیار کیسے بنا ہے؟ وہ معیار قرآن کو سمجھ کے بنا ہے۔ قرآن کیسے سمجھ میں آیا؟ میں اس سے پہلے کے بیان میں بول چکا ہوں، وہ طاہر القادری کچھ کہہ رہا تھا اسی طرح کہ ہم تو کسی کو نہیں جانتے، ہم محمد الرسول اللہ کو جانتے، ہم اللہ کو نہیں جانتے تھے، وہ فلاں تھا، بکواس کر رہا تھا بیٹھ کے بے غیرت۔ تو وہ اب کوئی کون ہے سامنے جو بیٹھے ہوئے وہ تو جاہل ہے،
لکیر کے فقیر، اور اسی اس سے آئے ہوئے ہیں انٹینشن سے کہ یہ ہمارے سرکار ہے، یہ ہمارے فلاں ہیں، یہ ہمارے ولی ہے، یہ ہمارے بزرگ ہیں. یہ یعنی ایک آدمی بھی ان ہزاروں کے مجمع میں اتنا عقل مند نہیں نکلا کہ بھائی رسول اللہ سے پہلے اس جگہ پہ اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام رہ چکے ہیں 2-2,500 پہلے. کیوں تم جو ہے اس طرح کی بات کر کے، پھر کیا تمہاری رسول اللہ سے ملاقات ہوئی جو تم کہہ رہے؟ خیر وہ ایک سبجیکٹ الگ تھا. غرض یہ ہے کہ آپ جو ہے یہ اسی میں لوگوں کو جو ہے اعتراض ہو رہا ہے. اب جو مصیبت آپ پہ آئی وہ ضرور آنا ہے، لیکن اس کے اسباب میں ایسا نہ ہو اللہ کے پاس آپ کے تھوڑے سے نمبر کٹ جائیں. کیا ضرورت ہے ہم کو؟ آپ سیدھا سیدھا بولو میں جانتا ہی نہیں کسی کو. بھائی رسول اللہ کو بھی اس لیے جانتا ہوں 5 مرتبہ نام ہے قرآن میں. اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے کرنا کیا ہے؟ وہ چاپلوسی کرتے رہنا، انگوٹھے چومنا، درود پڑھنا، اور یہ ان بیوقوفوں کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ جب وحی کا سلسلہ 11 دن کے لیے رکا، جو تاریخ بتاتی ہے، آپ تاریخ بیان کیجئے، بولیے تاریخ ہے، تاریخ کا لیول ہے. آپ کوئی بھی بات اٹھا کے رسول کے نام پہ بول دیں گے، ہم کیسے یقین کریں بھائی؟ اگر ہم نہیں جانتے تھے رسول کو تو بھی اتنی تو عقل ہے کہ بھائی یہ بات رسول اللہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، یہ بات بولنے کی ہے یا نہیں ہے. وہ شان کدھر، وہ عالمگیری حیثیت کدھر، وہ ایک بڑی ہستی جس کو اللہ تعالیٰ نے چن کے رکھا تھا کہ بھائی پوری کائنات کی تاریخ میں سب سے آخری نبی کا بنا کے بھیجنا ہے. تو اتنی تو عقل تو ہونا چاہیے نا بھائی. اگر آدمی کچھ نہیں جانتا، اتنا ہی جانتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین، نبوت ختم ہو گئی. یہ بھی قرآن گواہی دے رہا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ تعالیٰ یہ بھی گواہی دے رہا ہے. اور کیا کرے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ بھی بول رہا ہے. پھر ما کان محمد ابا احد من رجالکم وہ بھی بول رہا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بھی بول رہا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بھی بول رہا ہے. ابھی مجھے اور کیا چاہیے؟ کون سی تعریف چاہیے؟ یہ 2 کوڑی کا مولوی لکھ کے، کوئی شاعر لکھ کے الٹی سیدھی باتیں لکھ دے رسول اللہ کے بارے میں، تو وہ پڑھتے بیٹھوں میں. میرے پاس قرآن نہیں ہے کیا؟ پھر آپ یہ دیکھیے کہ سب سے آخری بات، الیوم اکملت لکم دینکم. بھائی دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا. کبھی بھی آئی ہوں گی وہ آیت، اس سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک گھر کے اندر آپ ایک شخص کو بند کر کے رکھ دیجئے جس کو الف بے بھی نہیں آتا. اس کو آپ صرف قرآن دے دیجئے، لکھنے پڑھنے کے لیے کچھ پیپرز دے دیجئے. اس کو کھانا پہنچاتے رہیے، اندر ہی ٹوائلٹ ہے، اندر ہی نہاؤ، اندر ہی رہ کرو. تمہیں 1 سال کا ٹائم دیا جاتا ہے. چیلنج ہے یہ. تمہارے رشتہ داروں کو تم کو زندگی بھر بٹھا کے کھلائیں گے ہم. یہ 1 سال تم کمرے میں بند رہو. آپ یقین مانیے وہ عربی بھی سیکھ جائے گا، وہ پوری قرآن سمجھنے کے قابل بھی ہو جائے گا، وہ سب کچھ کر لے گا، سب کچھ کر سکتا ہے. 12 سال پڑھے ہوئے عالم سے زیادہ بہتر نکلے گا وہ. اس کی وجہ کیا بتا رہا ہوں میں؟ اس کے ہاتھ میں قرآن ہے، سادے کاغذات ہیں، بکس ہیں، پین ہیں، یہ ہے بس. اور کچھ نہیں چاہیے. کوئی انٹرنیٹ نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں، کوئی میڈیا، کوئی کنیکشن ہی نہیں بھائی دنیا سے. 1 سال. کیونکہ میں اس بات پہ بھروسہ کر کے بول رہا ہوں، اس کی شہرت سے زیادہ رب ہے قریب، اور وہ اس کے قریب ہے. وہ صرف یہ چیلنج لے کے جائے کہ میں 1 سال کے لیے اس گھر میں بند ہو رہا ہوں، میرا کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں رہے گا. میرا تعلق رہے گا تو صرف اللہ سے رہے گا. وہ پاگلوں کی طرح بھٹکے گا، وہ روئے گا، چیخیں مارے گا، وہ سر پٹکے گا، سب کرے گا. تھک ہار کے بولے گا چلو لے کے دیکھوں تو صحیح ہے کیا کتاب یاد. وہی الف با تا سیکھے گا، وہی سیریل نکالے گا. وہ بس 10ویں جماعت کا بچہ، 10ویں جماعت کی تعلیم، اور اس کے بعد آپ اس کو بند کر دیجئے. بس 14-15 سال کی عمر میں بند کر دیجئے. بولیے 1 سال یہ کام کرو، اس کے بعد تم کو زندگی بھر بٹھا کے کھلائیں گے ہم. اور ذرا باہر نکل کے تو دیکھے وہ. بس یہ ہے کہ تم سچے بنو. جو بات تمہارے دل میں ہے زبان پہ ہونا چاہیے، جو زبان پہ ہے وہ تمہارے دماغ میں ہونا چاہیے. باقی کی تو منافق ہے، پورے آلموسٹ منافق ہے. اب آپ کے اوپر جو کیچڑ اچھل رہا ہے وہ ظاہر بات ہے اللہ کی لعنت تو ہوں گی. جس حد تک ہم روایات کے پیچھے چلیں گے، بیسیکلی آپ اپنا ٹائم خراب کر رہے ہیں. کوئی بخاری لکھ دیا، کوئی فلاں لکھ دیا. وہ بیچارے کب لکھے، کب مر گئے، کیا ہوا؟ وہ جب پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، اس سے اوپر کی سیڑھی انہوں نے لکھ دی. میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے سنا، فلاں سے سنا. 1200 سال سے آج تک کی رپورٹ آپ کہاں سے لائیں گے میرے بھائی؟ لوگ قرآن پہ الزام اٹھا رہے ہیں اللہ کی کتاب نہیں ہے. کیا ہم ان لوگوں کی کتابوں کے بارے میں بھی نہیں بول سکتے کیا؟
اور پھر جان لڑا دے رہے ہیں اپنی، رات دن بیٹھے ہوئے کام کرتے ہوئے اللہ کی کتاب کے اوپر، تاکہ یہ دنیا اندھیرے سے نکلے۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ ذرا آؤ بولو کسی بڑے عالم، بڑے ترم خواہ، تو وہ بھی آپ نے جو گاندھی صاحب کی تعریف کی اس پہ بھی لوگوں کی جل گئی۔ تو بھائی میرے قرآن کی دعوت دیجیے، اچھا جہاد کر رہے ہیں کرتے رہیے، اللہ آپ کی حفاظت کرے، اور حفاظت بھی کیا کرے، ہمارے درجات بلند ہوں گے، مار ڈالیں گے نا بھائی، قتل ہی کر دیں گے نا، انشاءاللہ قتل ہو جائیں گے۔ یہ کام ہی ایسا ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا، 216، کیونکہ کتب علیکم القتال، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے تمہارے اوپر جہاد کرنا، فرض ہے یہ۔ اب ہو سکتا ہے تم کو برا لگ رہا ہے اور ہو سکتا ہے تم کو اچھا لگ رہا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم کو کیا معلوم، اللہ کو معلوم ہے جو کیا صحیح ہے کیا ہے۔ اپنا خیال رکھو، اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہے۔ اور غامدی صاحب کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنانا ہے، ان پہ بھی الزامات اٹھ رہے ہیں، وہ انہوں نے کہیں کہہ دیا تھا کہ وہ قادیانی ہو یا کوئی بھی ہو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ ان نالائقوں کو یہ بھی نہیں معلوم، ارے بھائی کوئی بندہ سامنے قرآن پڑھ رہا ہے، صحیح پڑھ رہا ہے یا غلط پڑھ رہا ہے؟ صحیح پڑھ رہا ہے، میں صحیح سمجھ رہا ہوں، صحیح اس کو دل میں بٹھا رہا ہوں، اس پہ صحیح عمل کر رہا ہوں، اسی آیت کو اس لے کے صحیح پہنچا رہا ہوں، تو میری نماز ہو رہی۔ ان گدھوں کی تو نماز تو کیا، ان کو تو میرے خیال میں نماز لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا، نماز بھی لکھنا نہیں آتا، صلاۃ کا لفظ نہیں معلوم، نماز میں صلاۃ کیسا ہوتی، صلاۃ میں نماز کیسا ہوتی یہ بھی نہیں معلوم، آج تک نکال کے دیکھی نہیں، رکوع کتنے مرتبہ ہے، سجدہ کتنے مرتبہ ہے، قیام کتنے مرتبہ ہے، قاعدہ کتنے مرتبہ ہے، اقرا کتنے مرتبہ ہے، یہ 5 ارکان نماز کے ہیں، صلاۃ کے 5 ہیں۔ پہلے میرے کو احساس ہونا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کے بارگاہ میں جا رہا ہوں، اس کے بعد تعوذ ہونا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور وضو کرنا، غسل کرنا، باڈی صاف ہونا، برین فریش رہنا، اس کے بعد توجہ، انی وجہت وجہ للذی، اس کے بعد ہدایت کی طلب، اس کے بعد وہ پورا شعور، پورا سسٹم جسے صلاۃ کہتے ہیں۔ بس یہ میرا تعلق ہے، یہ انویزیبل ہے، روح سے تعلق ہے، اور وہ ویزیبل ہے۔ کیا کہیں آپ سے، چلیے میں آپ کو اور دلائل اے آئی کے ذریعے سے، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری ہے اس وقت، اس پورے بیان کو میں اس میں ڈالوں گا، اور میرے تمام بیانات کے یہ پورے الفاظ کے اوپر، جملوں کے اوپر کیا کیا دلائل قرآن سے مل سکتے ہیں وہ بھی بھیجتا ہوں، آپ کو بھی بھیجتا ہوں انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے، آپ کے تمام اسٹوڈنٹس وغیرہ کو میرا سلام بولیے، اور ملتے رہیے، بات کرتے رہیے آن لائن سے ہی صحیح، جو اس وقت بات ہوئی تھی اس کے بعد تو پھر ہوئی نہیں۔ چلیے اپنا خیال رکھیے، اور صرف قرآن پہ کام کریے میرے بھائی۔ سوالات کے جوابات میں آپ روایتیں بولیے، سامنے والا روایت بولنا، آپ نہیں بولنا، بس اتنا یاد رکھو۔